آپ نے جب فرمایا کہ ستارے کچھ نہیں کر سکتے، انہیں کچھ بھی نہیں ہے، وہ خلائق ہے، تو آپ سے کہا گیا نحن نخط خطا ونجری به شیئا، ہم ایک خط کھینچتے ہیں اور اس سے کچھ پتہ چلتا ہے ہمیں۔ آپ نے فرمایا ان بعض الانبیاء كانوا يخطون خطا فمن وافق خطه خطا فقد برا، بعض پیغمبروں کو یہ معجزات دیے گئے تھے کہ وہ ایک خاص قسم کے خط لکھ لیتے اور اس سے کچھ معلومات ہو جاتی تھی، اگر کسی کا خط اتفاق سے اس خط کے مطابق ہوا تو اسے اطلاع ہو جاتی تھی۔ یہ علم تشریح کے روبرو ختم ہو گیا، ظن اور خیال کے درجے میں رہ گیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ مختلف اعداد و شمار کو جمع کرتے ہیں، یہاں بھی آ جاتے ہیں کہ جی بچہ پیدا ہوا ہے اور فلاں تاریخ کو ہوا ہے، اس کا نام نکالے آپ، باقاعدہ تاریخ ولادت کو ڈھونڈ کر اور اس سے خاص ذائچہ کے مطابق حروف کے پھر اس کے ہر حرف کا کلمہ نکال لیتے تو اسے ایک نام بنتا ہے۔ بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں، لیکن قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے موحدین اس کی پرواہ نہ کریں۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ستاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اثر ڈالا ہے، جیسے مشتری محبت میں مؤثر ہے، عطارد روزگار میں مؤثر ہے، اور مریخ جنگ و جدال کا باعث ہے، شر فساد۔ جب جادوگر اور جوگی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے نام کا ذائچہ مریخ کی طرف کھینچ لیتا ہے، تو اس کی نوکری ٹوٹ جاتی ہے، گھر میں جنگ شروع، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور جیسے دنیا کے اندر نقصانات لوگ کرتے ہیں شیطانی کام سے، ایسے ایک شیطانی دھندا رہ گیا ہے اور حقیقت شرعیہ ناپید ہے، اس میں علماء دین اور مسلمان اس کا اعتقاد نہ رکھیں۔ ہر اثر کو ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور اس اثر کو قبول کریں گے کہ جس کی شرعاً اجازت ہو، جیسے ادویہ ہے، آپ نے فرمایا تداووا یا عباد اللہ، دوائیاں کھایا کرو، وما من داء الا جعل له دواء۔ حضرت کی خدمت میں ایک شخص کو زکام تھا، بار بار چھینکیں آ رہی، آپ نے فرمایا امسکوم انت، تو زکام ہو گیا ہے، اور پھر فرمایا دوا کھاؤ۔ تو اس نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے میری صحت لکھی ہے ویسے ہو جائے گی، اور نہیں لکھی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا تداؤ یا عباد اللہ، دوائیاں کھایا کرو۔ دوائیاں کھانا بھی تقدیر میں سے ہے، وہاں درد ہے کہ اگر دوا موافق ہوئی، یہ کھا گیا تو بچ گیا، اور اگر یہ دعا، یہ صدقہ، یہ نفل، یہ خیر اس تک پہنچی تو یہ بچ جائے گا، ورنہ اس بیماری میں غم اور صدمے اٹھائے گا۔ اس لیے آپ نے امت کو اجازت دی ہے کہ دوا کھائے۔ دوا ایک تاثیرات کی ہوتی ہے اور ایک غذا کی ہوتی ہے۔ بعض غذا مفید ہے اور بعض مفید نہیں ہے، جیسے معدے کو تکلیف دینے والے غذا نقصان دہ ہے اور معدے کو تقویت دینے والے غذا مفید صحت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا تھا، ابو داؤد شریف میں ہے۔ بخار کے بعد اٹھ کر کے جب آئے تو حضرت کی خدمت میں پکے ہوئے کھجور کا ایک خوشہ پیش کیا گیا، تو آپ
سن رہے تھے تو حضرت علی نے بھی 2-3 لیے، جو اور لینے لگے تو آپ نے فرمایا آپ نہ کھائے، انت ناکح، آپ بیماری سے اٹھیں، کمزور ہے، یہ ثقیل ہے، معدے پر بوجھ پڑ جائے گا۔ اس کے بعد نرم گرم دلیا پکا تھا تو حضرت علی اس سے بھی بچنے لگے، آپ نے فرمایا ھذا انفع لک، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ تاثیرات ہوتی ہے چیزوں کی، اور اس میں تجربہ بھی مؤثر ہے۔ اسی تجربے کو حکمت طب اور ڈاکٹری کہتے ہیں، جو کمال کو پہنچتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ بیمار ہوئے تو آپ کی خدمت میں ایک طبیب کو لایا گیا، تو آپ نے طبیب سے معذرت فرمائی اور فرمایا طبیبی اللہ تعالیٰ میرا طبیب ہے، امت کو حکم دیا ہے کہ آپ استعمال کریں، خود آپ نے پرہیز فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اجل علماء صحت اور احتیاط میں بھی زیادہ محتاط رہے۔ اور بعض ٹوٹکے تجرباتی چیزیں جو مؤثر سمجھی جاتی ہے وہ تجربے کی حد تک ہو، اعتقاد تک نہ ہو۔ جیسے بعض ادویہ نکلی ہے، کیپسول ہے اور ڈیسپرین ہے، اسپرین ہے، مختلف چیزیں، نزلے زکام، سر درد، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو خاص طریقے سے دوپہر کو لیا جائے تو دل کے لیے مفید ہے۔ یہ سب تجرباتی چیزیں ہیں، اس میں اعتقاد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بھی بیماری کے اندر حکم دیا کہ 7 مشق پانی کے بھر کے لایا جائے، لم تحمل اوکیتہن، جن کا منہ پہلے سے کھلا نہ ہو، پانی سے بھر کے بند کر لیں۔ اور حضرت پھر ٹب میں بیٹھ گئے اور بیویوں سے کہا کہ چاروں طرف سے یہ 7 مشق کا منہ اکٹھے کھولو، میرے اوپر پانی ڈالو، شاید مجھے افاقہ ہو جائے اور باہر جا کے صحابہ کو کچھ نصیحت کرو۔ اسی طرح کیا گیا، اور پھر آپ نے منع بھی کیا کہ بس قد فعلتم نہ، ہو گیا۔ بخاری میں ہے۔ اور آپ کی طبیعت میں افاقہ ہوا، اس سے فائدہ ہو گیا، اور آپ عباس اور علی کے سہارے سے مسجد تشریف لے گئے اور آپ نے وعظ فرمایا ہے، جس سے صحابہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ روئے اور ایسا محسوس ہوا کہ بس اب آپ اجازت لے رہے ہیں۔ کانہ یودعنا، جیسے حضرت ہمیں رخصت کر رہے ہیں۔